الفاظ کی برسات ہے، الفاظ ہند یہ دل سے دل کی بات ہے، الفاظ ہند یہ۔ پروفیسر اختر الواسع، پیدائش 1951، علی گڑھ یوپی۔ انجمن ترقی اردو ہند نئی دلی کے نائب صدر اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دلی کے پروفیسر ایمیریٹس اسلامیات ہیں۔ آپ خسرو فاؤنڈیشن نئی دلی کے سابق چیئرمین اور مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے سابق صدر وائس چانسلر ہیں۔ آپ کو جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دلی کے شعبہ اسلامیات میں باوقار پروفیسر ایمیریٹس کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ تعلیمی میدان میں برسوں کی شاندار خدمات پر ہنری مارٹن انسٹیٹیوٹ حیدرآباد کی جانب سے ڈگری آف ڈیوینٹی اعزازی اور انٹیگرل یونیورسٹی لکھنؤ کی جانب سے ڈی لٹ کی ڈگری سے سرفراز کیا گیا ہے۔ وہ اسلامیات کے شعبے میں یہ اعزازات حاصل کرنے والے پہلے فرد ہیں۔ وہ صدر جمہوریہ ہند کی جانب سے مقرر کردہ کمشنر برائے لسانی اقلیتیں بھی رہ چکے ہیں۔ آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دلی میں صدر شعبہ اسلامیات، ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ لینگویجز اور ذاکر حسین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے اعزازی ڈائریکٹر رہے ہیں۔ آپ ذاکر حسین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دلی سے شائع ہونے والے 4 علمی سہماہی رسالوں، اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج انگریزی، اسلام اور عصر جدید اردو، جامعہ ماہنامہ اور اسلام اور آدھونک یگ ہندی کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں۔ پروفیسر واسع کو رامپور رضا لائبریری رامپور کی جانب سے اسلامیات کے میدان میں خدمات پر سب سے بڑے اعزاز نواب فیض اللہ خان ایوارڈ 2017-18 سے نوازا گیا۔ غالب انسٹیٹیوٹ نئی دلی کی جانب سے غالب ایوارڈ 2018، امریکن فیڈریشن آف مسلمز آف انڈین اوریجن AFMI کی جانب سے سر سید احمد خان ایوارڈ 2017 اور سن 2013 میں صدر جمہوریہ ہند کی جانب سے پدم شری سے نوازا گیا۔ اسلامیات کے مضمون میں ہندوستان سے یہ اعزاز حاصل کرنے والے وہ پہلے شخص ہیں۔ پروفیسر واسع کو 15 مئی 2014 کو اشغاباد میں صدر ترکمینستان کی جانب سے اسلامیات اور اردو زبان و ادب کے میدان میں خدمات پر مخدوم کلی میڈل سے بھی نوازا گیا۔ اردو زبان کے فروغ کے لیے ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں جامعہ اردو علی گڑھ نے 20 مئی 2014 کو انہیں اپنے اعلیٰ ترین ایوارڈ دکتور ادب سے سرفراز کیا۔ انہیں 2014 میں انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز، ایک عظیم شہرت کا حامل مسلم تھنک ٹینک کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیا گیا۔ اردو زبان اور مشترکہ تہذیب کے لیے خدمات کے اعتراف میں پروفیسر واسع کو علامہ مایاکش ایوارڈ دیا گیا۔ انہیں 2012 میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے نئی دلی کے کلچرل کاؤنسلر کے دفتر کی جانب سے 5ویں متہاری ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ پروفیسر واسع کو سال 2008 میں فل برائٹ فیلوشپ، انٹرفیتھ کمیونٹی ایکشن پروگرام کے ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا۔ وہ ٹیمپل یونیورسٹی، زیویئرز یونیورسٹی، ڈینور یونیورسٹی اور کیتھولک یونیورسٹی واشنگٹن DC سے بھی وابستہ رہے۔ اس سے قبل سال 2000 میں وہ انٹرنیشنل وزٹرز پروگرام کے تحت امن اور تنازعات کے حل کے موضوع پر امریکہ کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ پروفیسر واسع نے ہندوستان اور بیرون ملک کئی لیکچر دیے ہیں۔ ان کی ممتاز بین الاقوامی مصروفیت میں دی میکگل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز مونٹریل، لویولا یونیورسٹی شکاگو، سنسناٹی یونیورسٹی، ہوفسٹرا یونیورسٹی نیو یارک، ملنگ یونیورسٹی انڈونیشیا اور پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ان کے خطابات شامل ہیں۔ وہ اسلامیات کے ایک ممتاز اسکالر ہیں۔ ہندی، اردو اور انگریزی میں 500 سے زائد مضامین کے علاوہ مصنف، ایڈیٹر اور مترجم کی حیثیت سے اسلام، مسلمانوں، تصوف اور عصری مسائل پر ان کی 40 کتابیں موجود ہیں۔ ان کی تحریروں کا عربی، فارسی اور فرانسیسی میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ ایک دہائی تک انہوں نے بین الاقوامی سطح پر مشہور چشتی صوفی درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کے ممبر، نائب صدر اور صدر کے طور پر بھی خدمات انجام دی، جو پورے جنوبی ایشیا میں واحد صوفی درگاہ ہے
जो हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के एक्ट के तहत चलाई जाती है। वे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर और मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के खजांची भी रहे हैं। वह दिल्ली उर्दू अकादमी के वाइस चेयरमैन और वजारत AHRD की तरफ से उर्दू जबान के फरोग के लिए तश्कील दी गई कमेटी के सदर के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं। वह कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान NCPUL की गवर्निंग काउंसिल और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर और मरकजी कैबिनेट की जानिब से मुकर्रर करदा असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी AMA के मेंबर रहे हैं। वह द कॉमन वर्ड डॉक्यूमेंट के इब्तदाई दस्तखत कुनंदगान में से है और बैन उल मज़ाहिब मुकालमे में मुसलमानों की ज़रूरत और किरदार पर सऊदी अरब के बादशाह अब्दुल्ला की पहल पर मक्का कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा थे। प्रोफेसर वासे ने जनवरी 2015 में वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। प्रोफेसर वासे समाजी और सियासी मसाइल के वसी दायरा कार में भी गहरी दिलचस्पी लेते हैं। उन्होंने HIV एड्स पर साउथ एशिया इंटर रिलीजियस काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी और HIV एड्स पर इंडिया इंटरफेथ कोलिशन के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वह बैनुल मज़ाहिब मुकालमे में सरगर्मी से शामिल है। प्रोफेसर वासे को बैरून मुल्क 70 तालीमी और नीम तालीमी दौरों पर मदऊ किया गया है, जिनमें यूनिसेफ, UNDP, UNAIDS, UNFP, UNHRC और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC, राब्ता-ए आलम इस्लामी मक्का, नहजतुल उलमा और मुहम्मदिया इंडोनेशिया की ज़ेर एहतमाम स्पॉन्सर करदा प्रोग्राम शामिल है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, आदाब व सलाम। डॉक्टर मोहम्मद अज़हर हयात आपसे मुखातब है। आज हमारे दरमियान उर्दू इल्म व अदब की एक मोतबर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद है। मेरी मुराद है प्रोफेसर डॉक्टर अख्तरुल वासे साहब से। प्रोफेसर साहब, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत ही रिवायती किस्म का सवाल है कि आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, और आपकी इब्तदाई तालीम के मुतालिक भी हमारे मुअज़्ज़ज़ सामईन जानना चाहेंगे। मज़ीद ये कि आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा। वासे साहब। देखिए, क्या बहुत शुक्रिया सबसे पहले रेहान कोसर साहब का और आपका कि आपने इस काबिल समझा कि मुझसे बात करें और क्या मैं कुछ तफसीली बात हो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। जहाँ तक मेरे ख़ानदानी पस मंज़र का सवाल है, मेरा जन्म 1 सितंबर 1951 को अलीगढ़ में हुआ, और अलीगढ़ 2 हिस्सों में बटा हुआ है, रेलवे की लाइन के उस पार और रेलवे लाइन के इस पार। तो उस पार जो है यूनिवर्सिटी है, इस पार शहर है। शहर तालों की सनत के लिए मशहूर है, और हमारा मोहल्ला जो था वो बुनियादी तौर पे निगल प्लांट का कारखानों का मोहल्ला था। और लेकिन हमारे घराने के अंदर उसमें कोई दखल उसका नहीं था उस कारोबार के अंदर। हमारे दादा और वालिद दोनों नौकरी करते थे या अपने आजादाना पेशा इख्तियार करते थे, और हमें घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मोहल्ले के बच्चों की साथ सोबत में रह के हम बिगड़ जाएं। इसलिए घर के अंदर जो भी मवाद पढ़ने के लिए होता था उसके ऊपर ही इक्तफा करना पड़ता था। और वालदा के लिए मैं शहर की एक लाइब्रेरी थी इलाके की हमारे करीब घर के, वो उसके करीब जाते थे, वहां से उनके लिए नावल लाते थे, खान महबूब तर्जी का, नसीम हिजाजी, इब्न सफ़ी, आदिल रशीद, शौकत थानवी और दूसरे लोगों का। और मैं इसमें करते थे कि मैं पढ़ते हुए जाते थे, पढ़ते हुए आते थे, और वहां बैठकर भी पढ़ते थे। घर में जब वालदा काम करके कामों में लगी रहती थी तो पढ़ते रहते थे उन नावलों को। इस तरह से घर के अंदर जो मवाद था उसको पढ़ने के अलावा बाहर का भी मवाद हमने खूब पढ़ा और उसको खूब सीखा। और इस तरह से ये हमारे दादा ने हमें 6 महीने की उम्र से अपने पास सुलाना शुरू कर दिया था, और वो उन्होंने हमें अपने साथ हमेशा रखा। जहाँ पे सफर में, हजर में, कहीं भी हो जाते थे अपने साथ लेके जाते थे। और इस सिलसिले में उन्होंने हर तरह की चीजें जो थी हमें दिखाई, सर्कस, दंगल, रासलीला, रामलीला, कव्वाली, मुशायरा, हर चीज एक तरह से, मीलाद,
ہر چیز انہوں نے سکھائی اور اس طرح سے زندگی کے ہر پہلو سے انہوں نے واقف کرایا. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور اس کا ہمیں اعتراف کرتے ہیں. انہوں نے ایک بات اور کی کہ کیا جو ہمیں کلمہ طیبہ یہ سکھایا وہ تو سکھایا ہی، ساتھ میں کیا عبد الرحیم خان خانہ اور کبیر سے بھی ہمارا تعارف انہوں نے ہی کرایا. اور وہ صرف دوہے نہیں سناتے تھے بلکہ ان کے گرد کہانیاں بن کے سناتے تھے. تو ایک طرح سے زندگی میں سب سے زیادہ اثر انہی کا قبول کیا. پھر اس کے بعد جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو ہمیں ایک استاد کے ذریعے سپرد کر دیا گیا، اور وہ استاد جو تھے ماسٹر محمد حنیف انصاری صاحب، انہوں نے ہمیں لکھنا پڑھنا، تختی لکھنا اور سب سکھایا. مولوی اسماعیل کی 5 کتابیں پڑھائی، اور اس طرح سے ہم ان کے رہین منت ہیں کہ ہمیں جو کچھ آج آتا ہے وہ انہی کی وجہ سے آتا ہے. اس لیے ہم کیا ان کے شکردار ہیں. ان کی خوبی ایک یہ تھی کہ وہ جو بچوں کے ماں باپ انہیں تنخواہ دیتے تھے یا جو بھی مشاہرہ دیتے تھے یا معاوضہ دیتے تھے، وہ ان کے اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ ہمارے اوپر ہی ایک طرح خرچ کرتے تھے. کھلونا گٹوبوں کی، پھلواری گٹوبوں کی، نسیم گٹوبوں کی بچوں کی کتابیں منگاتے تھے اور انہیں منگا کے ہمیں جلد بنواتے تھے. جلد بنوانے کے بعد ہم سب کو دیتے تھے کہ پڑھو. پڑھنے کے بعد جب پڑھ کے آتے تھے تو پوچھتے تھے کیا پڑھا، کیا سمجھا، کیا سیکھا اس سے. تو اس طرح سے انہوں نے ہمیں ایک طرح سے لکھنا پڑھنا بولنا سب سکھایا اور ایک طرح سے ہماری تربیت کی. ہاں، یہ بات تو بالکل بہت اچھی بات آئی آپ نے کہ آپ کی جو تعلیمی صلاحیتیں ہیں اور تعلیمی سفر جو رہا ہے بڑی مضبوط بنیادوں پر رہا ہے. یہ خوش قسمتی کی بات ہے یہ کہ آپ کی عمارت جو بنی ہے تعلیمی تو وہ بڑی مضبوط بنیادوں پہ رہی ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ بھی بتا دیا آپ نے کہ آپ کی زندگی میں مطلب آپ کے دادا اور والد صاحب کا بہت اثر رہا ہے، تو اور اساتذہ میں اور کن یا اور دیگر لوگوں میں کن شخصیات سے آپ متاثر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، ہمارے دادا اور والد کا بالکل کنٹراڈکٹری معاملہ تھا. دادا جو تھے وہ ہمیں ہر چیز سے متعارف کراتے تھے، والد جو تھے ہر چیز پہ پابندی لگاتے تھے. اس لیے وہ ان کو یہ تھا کہ بگڑ نہ جائیں. ان کو والد کا یعنی ہمارے بہتری حق کے لیے بہتر سوچتے تھے. خدا نخواستہ اس کا سختی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی کہ ہمیں بلا وجہ کی سختی ہو. تو لیکن اس کے علاوہ جو استاد تھے ان میں منظر عباس نقوی صاحب جو شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے صدر بعد میں ہوئے، اور اسکول میں ہمارے زمانے میں جب ہم اسکول میں تھے اس زمانے میں وہ اسکول میں استاد تھے اردو کے. انہوں نے ہمیں لکھنا پڑھنا بولنا سکھایا. اس کے علاوہ تقریر کرنا جو تھا وہ انہوں نے سکھایا. اور جو مختلف مذاکروں کے مقابلوں میں ہم جاتے تھے شہر سے باہر، چاہے گئے علی گڑھ اٹاوہ گئے، گورکھپور گئے، دوسری جگہوں پہ گئے، تو وہ انہی کی وجہ سے گئے. امروہہ گئے. اور منظر عباس نقوی صاحب کا یہ تھا کہ انہوں نے پہلے تو لکھ کے دیتے تھے، ہم یاد کرتے تھے، یاد کر کے اس کو بتاتے تھے کہ کس طرح ادائیگی کرنی ہے، کس طرح سے کیا ہمیں ادا کرنا ہے چیزوں کو، وہ سب بتاتے تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کچھ دنوں کے بعد یہ کیا کہ ہمیں جو موضوع ہوتا تھا اس کے اوپر خود بولتے تھے اور ہم سے کہتے تھے اب لکھ لائیے اس کو. اب عجیب انداز تھا، عجیب لگتا تھا کہ یہ عجیب کہہ رہے ہیں، کیا ٹال رہے ہیں ہمیں. لیکن بہرحال انہوں نے ہمیں اس طرح تربیت کی اور بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے بولنا ہی نہیں سکھایا، لکھنا بھی سکھایا ہمیں، منظر عباس نقوی صاحب نے. جی 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 واقعی. جی 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 فرمائیے. جی اشرف سلیمان شارد صاحب اور ماسٹر جمیل احمد صدیقی صاحب دوسرے اساتذہ تھے. ماسٹر احسن صاحب تھے اسکول کی سطح پر جنہوں نے کیا. شہر کیا یونیورسٹی میں جب آ گئے تو نسیم قریشی صاحب شعبہ اردو میں تھے، بہت زبردست مقرر تھے اپنے زمانے کے، اور ان کا جواب نہیں تھا تقریر کرنے میں. انہوں نے ہماری تربیت کی اور ہماری سرپرستی کی اور ہمارے رہنمائی کی. اس طرح سے انہوں نے آگے بڑھایا اور اس طرح سے ہم آگے بڑھتے چلے گئے. جی جی راہی معصوم رضا صاحب بھی اس زمانے میں تھے. جی جی راہی معصوم رضا صاحب تھے، انہوں نے ہمیں بیت بادی کے مقابلوں میں جج کی حیثیت سے وہ رہتے تھے، تو اس میں انہوں نے ایک طرح سے ہمیں کہ اچھے اشعار پہ داد دینا کس طرح دی جاتی ہے یہ ان سے سیکھا ہم نے. جی جی یہ واقعی بڑی سعادت مندی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اساتذہ جو ہے وہ اچھے ملیں اور ایک شاگرد ان کے اوپر بعد بے میں بھی شک اس فخر میں کرے. کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اب بچپن یا جوانی کا کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہو جس نے آپ کی
فکری سمت بدل دی ہو، ایسا آپ کے ذہن میں آتا ہے کبھی؟ نہیں ایسا ہے کہ ہم بنیادی طور پہ تقریر تو کرتے تھے اسکول جی میں، لیکن ہم جب 7ویں جماعت میں تھے تو جی کلکتہ روڈ کا جمشید پور میں بڑے بھیانک فسادات ہوئے تھے، جی اور شہر میں جلسہ تھا، ہمارے دادا اس جلسے میں ہمیں لے کے گئے تھے، جیسے جی وہ ہر جگہ لے جاتے تھے اپنے ساتھ، تو وہ لے جی کے جی گئے، وہاں پہ کسی نے لائٹ بند کر دی، جی جلسہ ناکام ہو جائے اس لیے لائٹ بند کر دی گئی، یعنی ہم اس پہ بڑا پریشانی ہوئی، تو کچھ جی لوگ کسی نے ہمیں جو جانتا تھا اس نے ہمارے دادا سے ہم سے کہا کہ تقریر تم کرو، ہمارے دادا نے کہا ہم نے دادا کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا جاؤ، تو ہم گئے، ہم نے تقریر کی، اور جی تقریر کرنے کے بعد اس تقریر کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں دوسری جگہ بلایا گیا، دوسرے جلسے میں کچھ دن جی کے جی بعد نتیجہ ہوا جی دونوں جلسوں کی تقریروں کے نتیجے میں ہم پہ مقدمہ قائم کر دیے گئے 2، اور 7ویں جماعت میں اب جب جی عدالت میں پہنچے، ہیڈ ماسٹر صاحب جو تھے ان پہ اصرار تھا کہ ان ٹیچرز کا اصرار تھا ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہ پولیس کو حوالے کر دیجیے، آپ کا کوئی پریشانی ہے سمول لیتے ہیں۔ ارے باپ، جی 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 انہوں نے ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ بھائی انہوں نے اسکول کے اندر کوئی بدتمیزی تھوڑی کی جو میں نے جب کیا میں پولیس کے حوالے کروں گا، انہوں نے کیا، پولیس جانے وہی جانے، ہم سے کیا مطلب پولیس والوں کا کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کسی طرح سے عدالت میں داخل کیا میں پیش ہوئے، عدالت میں پیش ہوئے تو مجسٹریٹ نے ہم سے پوچھا، ایک تو اسکوٹر پہ کیا میں ہمیں کھڑا کیا گیا، کیا میں اس پہ سپاہی پہ کھڑا کیا گیا، اور ہم سے کہا گیا کہ مجسٹریٹ نے ہم سے پوچھا کہ تم کہ اپنے جرم کا اقرار کرتے ہو یا انکار، ہم نے کہا کہ اقرار، ہم نے تقریر کی ہے، ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا، جی اس نے بڑا متاثر ہوا وہ، خیر 7 مہینے 8 مہینے کیس چلا، اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے دادا سے کیا میں عدالت دونوں کیسوں میں سزا ہوئی، ایک اچھا ہفتے کی سزا ہوئی، تو ہم سے مجسٹریٹ نے کہا کہ جیل جاؤ گے کہ جرمانہ دو گے، ہم نے کہا جیل جائیں گے، جرمانہ کیا کو دیں گے، ہم نے جرم ہی نہیں کیا کوئی کہ جرمانہ دیں۔ تو اس جی نے ہمارے دادا کو پھر بلایا علیحدہ سے اپنے چیمبر میں اور کہا کہ جی ہمارے پاس جیل کا کوئی انتظام نہیں ہے بچوں کی، اس لیے آپ بہتر یہ کہ جرمانہ دے کے بچے کو لے جائیے۔ جی تو انہوں نے جرمانہ دیا 50 روپے مہینے کا جرمانہ، اور وہ ایک طرح سے ہمیں رہائی ملی دونوں کیسز میں۔ تو یہ زندگی کا واقعہ ایسا ہے جس نے کہ زندگی کا رخ بدل دیا، جی اور اس کے بعد کیا میں پھر زندگی میں ایک پورا دور آیا جس کے اندر کہ ہم صرف ملت کے اور ملک کے مسائل سے جوجھتے رہے اور لڑتے رہے اس کے لیے۔ یعنی بڑی کم عمری میں آپ کو یہ تمام تجربات حاصل ہو گئے، جو کہ کافی عمر گزرنے کے بعد میں یہ واقعات ہوتے ہیں عام طور سے جیل کے اور مقدمے کے، لیکن آپ نے اب کم یہ ہے، عمری میں اب یہ ہونے والی تمام چیزیں بات یہ دیکھ ہو لی ہیں۔ گئی، اب کیا کیا جائے۔ جی 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 جی، اسی لیے آپ بچے ہوئے یہ تمام باتوں سے آپ۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے سننے والے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے لکھنا کب سے شروع کیا، اور پہلی تخلیق یا اولین مضمون آپ کا کب شائع ہوا اور کہاں شائع ہوا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ مجھے اگر یاد ہے تو مجھے 10 سال کی عمر میں سب سے پہلا مضمون میں نے لکھا تھا 1961 میں، عبرت جی کلکتے میں چھپا تھا، ہاوڑہ اور کلکتے سے عبرت نکلتا تھا اس میں، اور وہ جی ظاہری بات ہے مضمون کیسا تھا میں بھی جانتا ہوں کہ اس مضمون کی حیثیت کچھ نہیں تھی، لیکن وہ جی صرف کیا میں جو اس کے ایڈیٹر تھے انہوں نے محبت اور میری ہمت افزائی کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے اسے چھاپ دیا، اور وہ لے کے وہ چین کی جنگ کے بارے میں تھا، ہندوستان اور چین کی جنگ کے بارے میں، اور ہندوستان کا پکش اس میں لیا گیا تھا، اپنے مادر وطن کی حمایت میں آواز اٹھائی گئی تھی۔ تو اس طرح سے 10ویں کلاس میں 10 سال کی عمر میں ہم نے پہلا مضمون لکھا اور وہ چھپا، اور اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا۔ جی ماشاء اللہ، بہت کم عمری میں مطلب آپ نے قلم اٹھا لیا۔ ہاں لیکن یہ کہ وہ مضمون میں اسے شامل نہیں کرتا ہوں اس بار کہ اس لیے کہ وہ بہرحال میں جانتا ہوں کہ وہ مضمون جو تھا اس قابل نہیں تھا کہ وہ اسے کسی صف میں لایا جائے، لیکن بہرحال کیا میں ایڈیٹر صاحب کی اچھا محبت و پہلا کرم اور مضمون میں عنایت۔ تو آ جائے گا، وہ اولین مضمون میں شمار کیا جائے گا اس کو۔ جی تو اب پروفیسر صاحب آپ جو ہے ایک اسلامک کی اسکالر کی حیثیت سے بھی آپ کی شناخت ہے، اسی حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اسلام اور جدید دنیا کے درمیان فکری مکالمے یعنی انٹلیکچوئل ڈائلاگ جو ہے اس کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ دیکھیے میرے ایک بات ہے، میرا اپنا ایمانداری سے یہ خیال ہے کہ یہ دنیا نہ مجادلے کی ہے نہ مناظرے کی ہے، بلکہ مکالمے کی ہے، اور مکالمہ جو ہے دونوں طرح کا ہونا چاہیے، انٹر ریلیجس بھی اور انٹر ریلیجس بھی۔
مطلب انٹر ریلیجس سے مراد یہ کہ مسلمانوں کے بیچ میں جو تفرقے بازی ہے اسے ختم کرنے کے لیے بھی بات چیت ہونی چاہیے، اور جو کیا غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے اس پر بھی بات چیت ہونی چاہیے، دونوں طرح کی بات چیت ہونی چاہیے۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کی، معاف کیجیے گا، ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کیا اس میں بھی شامل ہوں، جو بات عرض کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسروں کو الزام دے رہا ہوں، کہ ہم سب اس کے تو عادی ہیں کہ ماڈرن میڈیم استعمال کریں اور اس کی طرح لپک کے جاتے ہیں، لیکن ہمارا ایڈیم جو ہے وہ میڈیول ہی رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایڈیم میڈیول ہونے کی وجہ سے اور ماڈرن میڈیم ہونے کی وجہ سے ہم کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے غلط فہمی کا شکار، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ایک بات پیش نظر رکھنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ جیسا میڈیم ہے ویسا ایڈیم ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی ہے۔ ہماری پریشانی ایک اور بھی ہے، معاف کیجیے گا، میں ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم نے جتنے اپنے کرنے کے کام ہیں وہ اللہ کے سپرد کر رکھے ہیں، اور جتنے اللہ کے کرنے کے کام ہیں وہ اپنے ذمہ لے رکھے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بیوی کی صحت کیسی ہے، بیٹی کی عمر کیا ہو گئی ہے، بیٹے کی تعلیمی استعداد کیا ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اختر الواسع کے دل میں کتنا ایمان ہے اور کتنا نہیں ہے، وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے۔ ارے بھائی، جو کام اللہ کے کرنے کا وہ اللہ کو کرنے دو، آپ کو پریشانی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جی، تو یہ بنیادی طور پر پریشانی ہے۔ بہت درست فرمایا آپ نے۔ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک اسلام اور سائنس کا تعلق کس نوعیت کا ہے؟ نہیں، اسلام اور سائنس میں کوئی تضاد و تناقض ہے ہی نہیں۔ سر سید جو علی گڑھ کے مرد پیر دانا ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ قرآن خدا کا قول ہے، اور یہ کائنات، یہ فطرت جو ہے یہ خدا کا عمل ہے، اور اللہ کے قول و عمل میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں سائنس اور مذہب کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہیے، نہ کہ دور کرنا چاہیے۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نے اپنی تن آسانی کے لیے سائنس کو ایک طرح سے دیس نکالا دے رکھا ہے اپنی زندگی سے، اور پریشانی ہوئی، جبکہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں شروع کے زمانے میں جو مسلمان ہیں ان کا زبردست کنٹریبیوشن کیا میں ہے اس سلسلے میں، ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ آج بھی جو کتاب ہر میڈیکل کالج میں بائبل بنی ہوئی ہے میڈیسن کی، کیا القانون فی الطب، اس کا لکھنے والا مدینے کا پیداوار تھا، اس کا نام ابن سینا تھا۔ ٹھیک، ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے۔ ہمیں نہیں بولنا چاہیے عمر خیام جو تھا وہ شاعر ہی نہیں تھا، ہم اسے شاعر کی حیثیت سے پروموٹ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا میتھمیٹیشین بھی زبردست تھا، اور اس حیثیت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جی بے شک، صحیح فرمایا آپ نے۔ سر، ایک دور ایسا تھا کہ الحاد اور کمیونزم کا دورہ تھا، اب حالات قدر مختلف ہوئے ہیں، تو آج مسلمانوں کو فکری طور پر کن خطرات کا سامنا ہے؟ اب نہیں، دیکھیے، ایسا ہے کہ مسلمانوں کو کسی چیز کا کیا خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہے تو صرف اپنے آپ سے ہے۔ بنیادی طور پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ الحاد اور جو تکفیر کا معاملہ تھا وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بالکل ایک شروع کا فیز تھا، اور اس میں بنیادی طور پہ دنیا نے مغرب سے وہ آیا تھا نظریہ، اس کا کوئی وہ نہیں تھا۔ سوال یہ خدا کے بارے میں سوالات کیے گئے، اس کے جوابات دیے گئے۔ حضرت علی کا بہت مشہور قول ہے کہ ان کے زمانے میں خبر ملی کہ فلاں دہریہ ہے، اور وہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے خدا کے وجود کو نکارے، اور وہ کہتا تھا کہ خدا نہیں ہے۔ حضرت علی نے پکڑ لاؤ، وہ پکڑنے میں آگے آ جاؤ، تو اس سے پوچھا حضرت علی نے کہ بھائی تو خدا کو کیوں نہیں مانتا، کہ خدا ہے ہی نہیں تو کیوں مانوں؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا ہے، خدا تو ہے، تو انہوں نے کہا دکھاؤ۔ اس دہریے نے کہا، حضرت علی نے کہا قیامت کے دن دیکھنے کا ملے گا، کہ اگر نہیں ملا تو؟ حضرت علی نے کہا میرا کیا بگڑے گا تو، لیکن اگر نکل آیا تو تو اپنی سوچ، تیرا کیا ہوگا؟ تو بنیادی طور پہ لوگوں نے ایک طرح سے یہ سوچنا شروع کیا اور اس طرح سے کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں کی پرابلم اس وقت یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ میں نے جیسا عرض کیا، انہوں نے چیزوں کو اب اس طرح دیکھنا ہی نہیں کیا شروع کیا ہے جیسا کہ دیکھنا چاہیے۔
جی اور وہ بنیادی طور پہ اصل میں جو کیا میں اختلاف ہے اس کو خیر امت نہیں سمجھتے، بلکہ جی اختلاف کو بنیادی طور پہ اپنے لیے ایک طرح سے ذریعہ بنا رکھا ہے انہوں نے دنیا کو بانٹنے کا۔ جی جی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہماری جی جی پرابلم یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ ہم تکفیر کا کام شروع کر دیتے ہیں، اور تکفیر کی انڈسٹری جو ہے اس کو ہم نے بہت پروموٹ کر رکھا ہے۔ تو اب مطلب اسلامی تعلیمات کو عصر حاضر کے تناظر میں کیسے پیش کیا جانا چاہیے آپ کی نہیں نظر نہیں، میں؟ آپ ایسا ہے کہ بنیادی طور پر نمبر ایک تو یہ کہ اللہ لوگوں کے جنت و جہنم کے بارے میں فیصلے کرنے چھوڑ دیجیے۔ جی نمبر دو، جو اللہ رب العزت کے کرنے کا کام ہے اسے کرنے دیجیے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو لوگوں کا مذہبی عقیدہ ہے اس پہ انہیں قائم رہنے کی اجازت دیجیے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہونا چاہیے کہ آپ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ لوگوں کے سامنے وہ سوال پیش کر دیں، اور ایک طرح سے کیا میں اس دانائی کے ساتھ پیش کر کے بتا دیں کہ حق یہ ہے، اور یہ کام دانائی سے کرنا چاہیے، حکمت سے کرنا چاہیے، حکمت سے شور کرنا شرابے سے چاہیے۔ کرنا نہیں چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ چیز سمجھنے والی ہے۔ جی 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 پروفیسر سر، آپ کی شخصیت ایک استاذ الاساتذہ کے طور پر بھی تسلیم کی جاتی ہے، اور ماہر تعلیم کی حیثیت سے بھی آپ کا مقام منفرد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ایک استاد کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، زاگڑ صاحب نے بڑے پتے کی بات کہی ہے اس میں۔ استاد کی پیشانی پر علم نہیں محبت کا عنوان ہوتا ہے، کیا بات یہ خیال رکھنا چاہیے، اور یہی ہے؟ انسان کی پہچان ہونی چاہیے استاد کی۔ جی استاد کا کام جو ہے وہ بنیادی طور پہ محبت کا درس دینا ہے، اپنی علمیت کا رعب نہیں جھاڑنا ہے، جی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ صحیح سر، یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلمان کی اقتصادی، سماجی اور تعلیمی اعتبار سے دیگر پسماندگان فرقوں سے بھی زیادہ پسماندگی کا شکار ہے مسلمان۔ تو اس سلسلے میں مسلمانوں کو یا حکومت کو کیا اقدامات کرنا چاہیے؟ آپ کی نظر میں دیکھیے، کیا سوچتے ہیں آپ؟ حکومت نے پچھلے 75 سال میں صرف ایک کام کیا ہے کہ مسلمانوں کے محلوں میں تھانے زیادہ کھولے ہیں، اسکول کم، اسپتال کم کھولے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ تو یہ سرکار کا رویہ اور سرکار اس میں ایک نہیں ہے، تمام سرکاریں شامل ہیں اس کے اندر، ہمیشہ کرنا چاہیے، اور یہ کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سچر کمیٹی نے جو سچ بولا ہے وہ سچ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ سچر کے سچ کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو کہ تشریکرن کی باتیں کرتے تھے ان کے منہ پہ تالے لگ گئے ہیں، کیونکہ پتہ چلا کہ مسلمان تو کہیں ہے ہی نہیں لائن میں۔ تو ایک طرح سے یہ چیز سامنے آئی ہے۔ اب جی سوال یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں، جو پسماندہ ہیں، تو یہ خود بھی ہیں، اس کے لیے ہمیں ماننا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تعلیم کے میدان میں کیا میں پیچھے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو غار حرا سے سوئے قوم آئے تو اپنے ساتھ نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم لے کے نہیں آئے، اقرا کا مول منتر لے کے آئے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں؟ ایک ایسے وقت میں جبکہ تعلیم کا حصول ہر آدمی کے لیے کیا میں ممکن ہی نہیں تھا، بلکہ اگر کسی کے کیا میں علم حرف و دانش جو جاننا تو بڑی بات ہے، اس کا اظہار تو بڑی بات ہے، کسی کان میں بھی پڑ جائے تو اس کے کان میں گرم گرم سیسا پگھلا کے ڈال دی جاتا تھا۔ ایک ایسے وقت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ کیا میں علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور مسلمان عورت پر، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ جی جبکہ باپ تھے، دلچسپ بات یہ ہے، لیکن ماں کے لیے کہا، کیوں کہا؟ اس لیے کہا تاکہ وہ تمام باپ جو کہ کیا لڑکیوں والے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کریں۔ کیوں جی کہ اگر
اعلیٰ تعلیم سے آج آراستہ نہیں کریں گے تو آج کی بیٹیاں ہی تو کل کی مائیں ہوں گی جی. اور پھر کس طرح سے اگر آج تعلیم یافتہ نہیں بنائی جائیں گی، زیور تعلیم سے آراستہ نہیں کی جائیں گی، تو کس طرح سے پھر ان کی گود جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے ہماری تعلیم کی آواز کا درسگاہ بن پائے گی. جی پھر ایک بات کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ جس جی قوم کی مائیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں اس کے لڑکے کبھی جاہل نہیں رہتے. جی سب سے بڑی بے بات شک. یہ ہے. جی تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا میں اس کو بھول گئے. ہم نے غربت اور جہالت کو ایک دوسرے سے گڑمٹ کر دیا، جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ غربت اور پریشانی کا شکار کوئی نہیں ہوا. شاب ابی طالب کی قید جو ہے اسے ہم بھول نہیں سکتے جی. مکے والوں کے ظلم و ستم کو بھول نہیں سکتے. طائف والوں کی تکلیفیں دینے اور ایذا رسانی کو بھول نہیں سکتے. جی کل مدینے میں جس طرح سے حملے ہوئے بار بار اس کو ہم جی بھول نہیں سکتے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری چیزوں کو رکھا، مگر کیا رکھا کہ بدر کے جنگی قیدیوں کی جب رہائی کا مسئلہ آیا تو رہائی کے لیے کیا شرط رکھی؟ یا تو جرمانہ دو، فدیہ دو، یا پھر بچوں کو تعلیم دو اور رہائی پا جاؤ. ہم جی اپنے بچوں کو کتنی تعلیم دلا رہے ہیں آج؟ سوال یہ ہے کہ آج ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. یہ ہونا چاہیے. اور تعلیم صحیح. جو ہے اس کو ذریعہ بنانا چاہیے. جی بالکل. قوموں کی جو ہے تقدیریں تعلیم سے ہی بنتی ہیں. اسی تعلیم جب دلا دیں گے اسی کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا دنیا جو ہے وہ ہمارے قبضے میں آ جائے گی. آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر علی گڑھ کے پیر دانا نے جو کچھ دیا تھا اور جو کچھ کوششیں کی تھیں اسی کے نتیجے میں تو آج دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں مسلمان جی. اور علی جی گڑھ کے پڑھے ہوئے نوجوان جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کس طرح پھیلی ہوئی ہے جی. آج جی سر سید تھے تو آج ہم یہاں ہیں، سر سید نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے. صحیح. یہ سوچنے والی بات ہے. نہیں واقعی ایسے وقت میں بات آپ کہہ رہے ہیں کہ سر سید کا بھی 17 تاریخ کو جو ہے ان کا جی یوم ولادت بھی تھا. نہیں، آج اور آج ہمارے آج آپ جب اتفاق سے کر رہے ہیں تو یوم تعلیم ہے. مولانا یوم ابوالکلام تعلیم. آزاد کا کیا میں بے وہ شک ہے. بے شک. جی ہاں جی بڑے صحیح موقع پر آپ نے صحیح بات کہی ایک دم کہ واقعی دونوں بڑے جو ہمارے وہ تھے سربراہ بولنا چاہیے ملک کے اور ہماری قوم کے، یہ دونوں کا مشن وہی تھا کہ مسلمانوں میں تعلیم کو رائج کیا تعلیم جائے. کو عام کرنا اصل اور چیز آپ تھی. کا بھی یہی پیغام ہے آج مطلب. تو محترم جو ہے آپ نے تدریس، تحقیق اور تصنیف اور اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، یہ تو جگ ظاہر ہے. کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ اردو ادب کے کن پہلوؤں نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور کیوں؟ دیکھیے، ایک تو پہلے مجھے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں. مجھے ایسا کوئی احساس غرہ نہیں ہے کہ میں نے کچھ کام کیا ہے اور ایسا کیا ہے کہ جس کو کیا میں ریکگنائز کیا جائے. لیکن بہرحال اردو زبان و ادب جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے مجھے سلیقہ دیا ہے زندگی گزارنے کا. اردو ایک زبان کا نام نہیں ہے، ایک تہذیب کا نام ہے. ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے. اور ایک بات جو ہے وہ اردو کا مسئلہ جو ہے دوسرا ہے. اردو جو ہے کسی خطے کی زبان نہیں ہے بلکہ پین انڈین زبان ہے. اور اب نئی بستیاں اس کے علاوہ کیا میں باہر بھی بس رہی ہیں، جی یورپ میں اور امریکہ میں، گلف کے اندر. ہم اردو زبان مذہب کے بولنے والوں کی تعداد اچھی خاصی دیکھ رہے ہیں اور ان کا کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جی دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو سارا مسئلہ ہے ہندوستان کے اندر بھی مہاراشٹرا میں آپ دیکھیں تو اردو کا منظرنامہ بالکل مختلف ہے. جی وہ نہیں ہے جو دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کا ہے. دبستان دہلی کی حالت تو یہ ہے کہ جو اردو بازار ہے جامع مسجد کا جی، وہاں جی پہ پہلے کتابوں کی دکانیں ہوتی تھی، اب کبابوں کی دکانیں ہیں. تو جی مسلمان جو ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ انہیں بھوک زیادہ لگتی ہے، علم کی انہیں تلاش نہیں ہے، علم کا شوق و نہیں اب ذوق نہیں ہے. جی 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 اور یہ بات کیا دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے بیچ کی ہے. اور جی دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی والوں سے جب آپ بات کیجئے کہ بھائی آپ بچوں کو پڑھاتے کیوں نہیں ہیں اردو، تو کہتے ہیں کہ ارے بھائی کیا کریں گے پڑھا کے، اس سے مستقبل کا کوئی معاملہ تو بنتا نہیں ہے اور کوئی کیا میں مالی منفعت تو ہونی نہیں ہے. جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ چار چیزیں جو ہیں ان کا زبان، ان کا رشتہ معدے سے نہیں دل سے ہونا چاہیے. ایک ماں، ایک مذہب، ایک ملک اور ایک مادری زبان. تینوں میم سے تینوں نہیں، چاروں میم سے ہیں.
चारों मीम से हैं, हाँ माँ, मजहब, जी, मुल्क, मजहब, मादरी जबान, बेशक, चारों का रिश्ता जो है मादरी उससे होना चाहिए। लेकिन जी, मुसलमान जो है वो इन चीजों से वो नहीं है। और आज हालत ये है कि मुसलमानों को गुर्रा ये है कि उर्दू उनकी जबान है, जबकि उर्दू उनकी जबान नहीं है। उर्दू फिराक की जबान है, उर्दू गुलजार दहलवी की जबान है, उर्दू जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी की जबान है, उर्दू उपेंद्र नाथ अश की जबान है। उर्दू जो है वो गैर मुस्लिमों में बड़ी मकबूल आम प्रेमचंद की जबान जबान, है। यानी प्रेमचंद की जबान, प्रेमचंद की जबान, प्रेमचंद के अलावा भी बहुत से लोगों का आप नाम लीजिए, यानी मैं नाम कितने गिनाऊं आपको। हाँ कितनी बुनियादी है, सही तौर पे ये तमाम जो लोग हैं ये उर्दू वाले हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जबानों का कोई मजहब नहीं होता है, हर मजहब को जबानों की जरूरत होती है। बेशक, ये बेशक, जबानें क्या में विवाद के लिए नहीं होती हैं, वो संवाद के लिए होती हैं। बेशक, बुनियादी तौर पे बेशक, ये बात हमें समझनी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उर्दू जबान के साथ वो सलूक नहीं करते हैं जो होना चाहिए। और हाँ, जो इलाके उर्दू के सिलसिले में अपना अभी तक फिक्रमंद हैं, काम कर रहे हैं, उनकी तादाद भी कम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कश्मीर में कहने को उर्दू मादरी जबान नहीं है, कश्मीरी है, लेकिन बहरहाल उर्दू का बोलबाला है। महाराष्ट्र में उर्दू का बोलबाला है, तेलंगाना में, क्या में, कर्नाटका में, और इंतहा ये कि तमिलनाडु में वो सड़क जो तमिलनाडु चेन्नई से क्या में आती है गुलबर्गा बंगलोर की तरफ, उस सड़क जी, पे बसने वाली आबादियां जो है वो उर्दू बोलने वाली आबादियां हैं। बेशक, क्या मैं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तमिलनाडु के उन इलाकों के अंदर जो क्या में तख्तियां लगी हुई हैं मकानों पे, वो सिर्फ तमिल में नहीं है, उर्दू में भी है। तो ये बड़ी बात है, हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ हमारी सारी परेशानियां जो हैं वो शिमाली हिंदुस्तान के अंदर घिर के रह गई हैं। कहने को शिमाली हिंदुस्तान में भी बिहार की हालत बेहतर हुई है, कलकत्ते की हालत बेहतर हुई है, लेकिन जो हालत है क्या मैं दिल्ली और क्या मैं लखनऊ की, वो दबिस्तानों की बीच में, जिनके बारे में गुर्रा था जिनके लोगों को कि हम अगर हफीज आलम ने डर के कहा था, हम अगर जंग हो जाए, हम अगर कह दें ये हमारी जुबान है प्यारी, लेकिन ये जबान लोगों ने बना रखा है, क्या किया जाए। डॉक्टर साहब मेरा वो फिर सवाल रह जाता है जिसका जवाब मुझे नहीं मिला कि अदब के किन पहलुओं ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया है? नहीं नहीं, मुझे तो अदब, देखिए अदब का ऐसा है, कौन सा पहलू है जिसमें कि अदब से मुतासिर नहीं होंगे आप मुझे बताइए। शायरी है, शायरी के अंदर नज्म है, नज्म गजल है, गजल के अंदर जो गजल की तंगनाई और जो है वो खत्म हुई है, बल्कि उसके अंदर नई वसत पैदा हुई है, नए नए मदामीन, नए नए क्या मैं जो इजहार के तरीके हैं वो गजल ने अपनाए हैं, हमें उसका एतराफ करना चाहिए। फैज ने, फिराक ने, फराज ने, दूसरे लोगों ने गजल को नई आहंग दिया है। जो गजल के चार सतून हैं, क्या असगर, जिगर, फानी और क्या मैं हसरत मोहानी, इन्होंने उर्दू को नया नया आहंग, नया आयाम दिया है। आपने खुद काम किया है क्या मैं किताब उर्दू शायरों के ऊपर, आपको उससे के सामने बोलने की मेरे हिम्मत ही नहीं है, मुझे ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नहीं, जो बात है ईमानदारी से करनी चाहिए। नहीं रेहान मेरा कोसर ये साहब ने मतलब उसे था छापा असल भी है, में। नहीं रेहान कोसर साहब ने छापा भी है, आप समझे, और आपने उसको जिस तरह लिखा है गैर मामूली है। नहीं डॉक्टर साहब मैं असल में इसलिए सवाल किया था देखिए कि देखिए जैसे ऐसा आपने है कि शायरी का नहीं जिक्र नहीं, मैं किया। एक बात और अर्ज कर दूं, एक बात और अर्ज कर दूं, जी, आपकी जगह कदे कलाम हो रहा है आपका, कि साथ में नाबिल और नस्र जो है उसने भी हमारे शऊर के इर्तिका में बड़ा रोल अदा किया है। हाँ वही मैं चाह रहा था अफसाना असल में। अफसाना जो है जी, उसने गैर मामूली रोल अंजाम दिया है। जी, 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 वो क्या मैं चाहे गडरिया हो, क्या मैं चाहे दूसरे अफसाने हो, उन सब, अली अब्बास हुसैनी के अफसाने आप देखें, बुनियादी तौर जी, पे इनकी बड़ी अहमियत है। इसी तरह से जी, हमारे जासूसी फिक्शन में इब्न सफी ने जो रोल अदा किया है वो गैर मामूली है, उसको नहीं भूलना चाहिए। जी, जी। लेकिन आपका रुझान ज्यादातर उर्दू तनकीद और तहकीक पर रहा है, रुझान आपका। और तो आज की उर्दू तनकीद और तहकीक के रुझानात को आप कैसा देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? क्या नहीं हमारे मेरा आज के लिखने मैं वाले मेरे इस सम्त में संजीदा है क्या? नहीं नहीं, मेरे क्या मैं राय में तनकीद जो है वो सिर्फ चीजों को परखने के लिए होनी चाहिए
किसी को ऊंचा और नीचा दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा। हमारी जो परेशानी हो रही है वो हो रही है कि हम नीचा और ऊंचा दिखाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। किसी को बढ़ाना है, किसी को घटाना है, इसके ऊपर हमारा ज्यादा जोर रहता है। ये नहीं होना चाहिए। तहकीक जो है बुनियादी तौर पे उसकी अपनी फायदे हैं, उसके अपने इम्कानात हैं, उसके बेहतर नताइज बरामद होते हैं, हमें उसको भी ख्याल रखना चाहिए। तो इस तरह से तहकीक और तनकीद जो है उसके अपने 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 दायरे हैं। जी जी। अभी डॉक्टर साहब ये एक रुझान बढ़ रहा है कि भाई उर्दू का रस्मुल खत जो है वो फारसी रस्मुल खत में है, तो इसमें थोड़ा सा दूसरी अंग्रेजी जो वो है रोमन में भी लिखा जा सकता है। अभी बीच में तो बल्कि जावेद अख्तर साहब ने एक उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम था, तो खुलेआम उन्होंने कहा है कि भाई किसी भी जबान में उसको लिखा जा सकता है। तो हम नौजवानों में और उर्दू जबान का ज़ौक़ बेदार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या तस्लीम कर लेना चाहिए कि भाई इसका रस्म खत बदल जाए? देखिए, रस्म खत के बगैर कोई जबान नहीं रहती है, हमें ख्याल रखना चाहिए। जबानों का रस्म खत जो है उनकी रूह के मुताबिक है, के मुतरादिफ है, और इसलिए जबानें जो हैं वो बुनियादी तौर पे, मैं इसे नहीं कहता कि दूसरी जबानों में मुंतकिल ना किए जाएं। तर्जमा किस लिए ईजाद हुआ? इसीलिए ईजाद हुआ कि दूसरी चीजों में, जबानों में क्या में तर्जमा किया जाए, एक जबान से दूसरी जबान में। उर्दू का तर्जमा हिंदी में हो, हिंदी के तर्जमे सिंधी में हो, सिंधी के तर्जमे तामिल में हो, तामिल के तर्जमे तेलुगु में हो, सब में होते रहे, और मराठी में हो। तो बुनियादी तौर पे हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उर्दू जबान का रस्म खत जो है उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जावेद अख्तर ने किस क्या में झोंक में ये बात कही थी समझ में नहीं आती, उनका ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि बहरहाल वो हो सकता है कि पेशा वराना जरूरतों के तहत ऐसी बातें करते हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह से उर्दू जबान का रस्म खत बदल के हम काम कर सकते नौजवानों हैं। की दिल शिकनी नहीं करना चाहते होंगे वो शायद, कि भाई नहीं नहीं लोग उर्दू की तरफ नहीं, राग़िब हो रहे हैं कि निकालें। नौजवानों की दिल शिकनी भी होती हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। बुनियादी तौर पे मैं उर्दू जबान के रस्म खत को 10 से 10 बरदार होने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि मैं आपको बताता हूँ, मैं तुर्की जबान मैंने पढ़ी है, बीए में सब्सिडियरी जबान थी मेरे। मैंने तुर्की से जाके इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से बाकायदा कोर्स किया है तुर्की जबान में, लेकिन मैं जानता हूं कि तुर्की जबान जो है उसका रस्म खत जो है वो कमाल अतातुर्क के जरिए बदल देने से नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हम एक तरह से महरूम हो गए उस तमाम सरमाए से जो कि पुराना सरमाया था, और क्या तुर्की जबान पुरानी जो थी, उस्मानली तुर्क जैसे कहते हैं, उसके क्या उससे हम महरूम हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए। सही है। अब ये हो गई जबान की बात। अब ये बताइए कि अदब वाकई जो है अदब बराए अदब होना चाहिए, ये अदब बराए जिंदगी ये तो है, लेकिन क्या वाकई माशरे को बदल सकते हैं अदब के जरिए से हम? नहीं, मुआशरा बदलता ही अदब के जरिए है। आप एक बात सुनिए, आहिस्ता आहिस्ता अब ये, और जो मुआशरे अदब के जरिए अपने आप को बदलने को तैयार नहीं होते, वो न जमाना मिटा देता है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जबान और अदब जो है वो बुनियादी तौर पर मुआशरे की तश्कील और तामीर में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। सही है। अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि उर्दू जबान व अदब के मौजूदा हालात से आप क्या मुतमईन हैं? नहीं, और इसके मुतमईन तो मुस्तकबिल के मुतालिक आपकी क्या राय है? मुतमईन कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो वक्त जो 1947 से 2000 तक था वो बदला है, और बुनियादी तौर पे क्या मैं 21वीं सदी का सूरज जो तुलू हुआ है उसके नतीजे में मंजरनामा भी तब्दील हुआ है। आप एक बात आप समझिए कि उर्दू जबान जो है आज बुनियादी तौर पे सिर्फ मुसलमानों की जुबान नहीं रही है। मैं नहीं रही से मेरे मुराद जो है वो जानबूझ के मैं बात कर रहा हूँ। इनकलाब जो पहले बंबई से निकलता था, जब से जागरण ने खरीदा है, अब वो बुनियादी तौर पे कई जगह से निकलता है और उसकी जबरदस्त पजीराई होती है। क्या मैं सिर्फ शिमाली हिंदुस्तान में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जगहों से निकलता है इनकलाब। ये उसकी अहमियत है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो उर्दू में राष्ट्रीय सहारा निकला, मल्टी एडिशन और मल्टी कलर, वो बुनियादी तौर पर निकालने वाले वो लोग थे जो कि हिंदू थे, जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं थी, जिनकी कल्चरल जबान भी उर्दू नहीं थी, माफ कीजिएगा। जाहिर बात है कि हम सब जानते हैं रामोजी राव ने क्या मैं ईटीवी उर्दू शुरू किया, वो भी गैर मुस्लिम थे।
بنیادی طور پہ آج جتنے بھی کیا ٹی وی کے چینلز ہیں ان میں ایک دو کو چھوڑ کر بقیہ سب جو ہیں وہ سب غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہیں. مجھے جو بات عرض کرنی ہے اس میں، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ کارپوریٹ ہاؤسز کے مالک ہیں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے ہیں جی. وہ لوگ جو کہ اردو زبان کو خسارے کا سودا بتاتے ہیں انہیں ان سے سبق لینا چاہیے. صحیح ہے. جی 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 اب بتائیے اردو صحافت اور ادبی رسائل و جرائد کے زوال کے اسباب کیا ہیں کہ یہ کیوں زوال پذیر ہیں؟ زوال دیکھیے اس کی وجہ دوسری ہے. وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے کیا موبائل کو کیا زیادہ استعمال کرنا شروع کیا ہے. لیکن یہ خود اردو والے نہیں، مادھوری بند نہیں ہوا کیا؟ اگر شمع بند ہوا ہے تو روبی بند ہوا ہے. لیکن بنیادی طور پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ الجمیت اگر بند ہوا ہے، دعوت کی اگر کیا کم ہوئی ہے اشاعت یا اس کا ڈیوریشن کم ہوا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف اردو کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ ہندی کے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ اردو دوسری زبانوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. اتار چڑھاؤ تو چلتے ہی ہیں، زندگی کے ساتھ اتار چڑھاؤ تو لگے رہتے ہیں. اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. جی 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 تو اردو زبان کے فروغ کے لیے کیا حکومت اور اردو معاشرے کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا حکومت کو بھی تو کچھ دیکھیے حکومت زبانوں کی ترقی اور ترویج میں سرکاروں کا کوئی رول نہیں ہوتا. زبانیں پروان چڑھتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، ترقی پاتی ہیں اپنے چاہنے والوں کے ذریعے سے. بولنے والے جو ہیں وہ اردو کی کتنی قدر کرتے ہیں اور کتنی پاسداری کرتے ہیں، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اردو زبان جو ہے اس کے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ پیدا خانقاہ میں ہوئی امیر خسرو کے ذریعے نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں. ایک جس نے کہ اردو دیوناگری کا رسم خط اپنایا وہ ہندی کہلائی، جس نے اردو رسم خط اپنایا وہ اردو کہلائی، یہ فارسی رسم خط اپنایا. اب جو بنیادی طور پہ اس کے بعد وہ بازار کے اندر انہوں نے اپنی جگہ بنائی اور بازار کی قوتوں کے ذریعے اس نے ذل الہی کو مجبور کیا کہ وہ قلعہ معلیٰ سے ہم فارسی کو نکال کے اردو معلیٰ کو جگہ دیں. اگر کل یہ ہو سکتا ہے تو آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہمیں سوچنے والی بات ہے. اور یہ کس کے ذریعے ہوا؟ یہ صرف عوام کے ذریعے ہوا، کسی اور کے ذریعے نہیں ہوا. بادشاہوں کی زبان اردو نہیں تھی، بادشاہوں نے تو سیکھی اردو. یہ نہیں صحیح فرمایا آپ نے. کہ اب یہ بتائیے کہ آپ کے نظر میں ایک اچھے ادیب یا تخلیق کار کے کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ نہیں اچھا ادیب بقول رشید صاحب کے، رشید احمد صدیقی کے بقول اچھا جو فن کا تخلیق کار ہوتا ہے وہ اچھا انسان بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور اس کا زندہ ثبوت ہمارے سامنے ایک نہیں بہت سے موجود ہیں. جی اور ابھی جو میں نے معاف کیجیے گا آپ سے غیر مسلموں کی بات کر رہا تھا، اس میں آپ سنجیو سراف کا نام بھی رکھیے، ریختہ والوں کا. ہاں ابھی جو ریختہ کا چل رہا ہے. جی ریختہ نے وہ قیامت ڈھائی ہے جو کہ ہم جس کا تصور نہیں کر سکتے تھے. صحیح فرمایا. کیا ریختہ سنجیو سراف نے اردو زبان کو نیا آہنگ اور نیا رنگ دیا ہے. وہ زبان جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ زمین جس پہ تنگ ہو گئی ہے، آج آسمان کی وسعتوں میں کام کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ آپ ناگپور یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ کے افتتاح کے لیے بھی تشریف لائے تھے. آپ کے ہاتھوں سے ہی وہ افتتاح ہوا اس کا، ماشاءاللہ بہت اچھا ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے ناگپور اردو کا ڈپارٹمنٹ ناگپور یونیورسٹی میں. تو اس میں جب میں اکیڈمک کونسل کا ممبر تھا اور اردو بورڈ کا چیئرمین تھا تو میں نے پرپوزل رکھا تھا ڈپارٹمنٹ کے لیے. تو میں نے جب پرپوزل وہاں پیش کیا تو اس کے تائید کرنے والے سارے غیر مسلم تھے. ہاں تو یہ ایک بڑی مطلب ایک اس کی مثال ہے، بولنا چاہیے ہندو مسلمان مسلمان اردو کے سلسلے میں ایسا سے کمتری کا شکار ہے جبکہ غیر مسلم اس کے لیے تیار نہیں ہے. جی تو اب بڑی اچھی اور کارآمد باتیں ہوئی ہمارے درمیان. تو پروفیسر صاحب میں اہل قلم طلبہ اور نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا نوجوانوں سے. وہ اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غبارے میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے ہے جس کا رہے یاد،
اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. اللہ کو بھول کے شاید دنیا کے کام چل جاتے ہوں، لیکن اپنے آپ کو بھول کے دنیا کا کوئی کام نہیں چل سکتا. ڈاکٹر صاحب، پدم شری ایوارڈ سے بھی آپ کو سمانت کیا گیا ہے اور یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہوا ہے، تو اس کے متعلق تھوڑی سی ہم جاننا چاہیں گے کہ بھئی کیا تفصیلات رہی ہیں اس کی. نہیں کچھ نہیں ہے، صرف کیا میں یہ کیا سب جود و عطا ہے اور سخاوت ہے ادارے کی اور سرکار کی کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا. اسلامک اسٹڈیز میں پہلا شخص تھا جسے یہ اعزاز حاصل ہوا. اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ صرف کیا میں حکومت ہند نے مجھے یہ ایوارڈ نہیں دیا، بلکہ حکومت کیا میں ترکمانستان نے بھی مجھے قلی قطب شاہ میڈل سے اس کے صدر نے باقاعدہ نوازا، جس کے لیے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. انجمن کیا میں جو طرح باقاعدہ کیا میں دوسرے ادارے ہیں جیسے انٹیگرل یونیورسٹی ہے یا ہنری مارٹن انسٹیٹیوٹ آف ہے تھیولوجی کا حیدرآباد کا، اس نے مجھے ڈاکٹر آف لٹریچر اور ڈاکٹر آف ڈیوینٹی کی ڈگری دی. اسی طرح جامعہ اردو نے مجھے دکتور ادب کی ڈگری دی. اس کے لیے میں ان سب کا شکر گزار ہوں. میں جانتا ہوں ان چیزوں کے لیے میں وہ نہیں ہوں مستحق، لیکن بہرحال خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے والی معاملی بات ہے، اور کچھ نہیں ہے. نہیں ڈاکٹر واسع صاحب، صحیح بات تو یہ ہے کہ جہان آپ کی خدمت کا قائل ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ آپ کی غیر معمولی خدمات ہیں اردو ادب کے تئیں، علم و ادب کے تئیں. یہ آپ کی غیر معمولی خدمات ہیں اور یقیناً آپ مستحق بھی ہیں. تو آپ کا بہت وقت لے لیا ہم نے. آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا، اور آپ کی گفتگو سے یقیناً ہمارے ناظرین اور سامعین کو علم، ادب اور فکر کے نئے زاویے ملے ہوں گے. اب ہم اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ، بہت نوازش. نہیں شکریہ آپ کا، آپ کی عنایت، خاص طور سے محبت. اور بہرحال اگر جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں کوئی کسی کو کوئی بات ناگوار گزری ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. بہرحال جو میں ایمانداری سے سمجھتا تھا وہ میں نے عرض کر دیا، چونکہ بہرحال سچ بولنا ضروری ہے، اور آج ہم سچ نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے. بے شک بے شک، یہ بھی ایک پیغام ہی ہے ایک حساب سے آپ کا کہ سچ بولنا چاہیے ہر آدمی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب، پدم شری ایوارڈ سے بھی آپ کو سمانت کیا گیا ہے اور یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہوا ہے، تو اس کے متعلق تھوڑی سی ہم جاننا چاہیں گے کہ بھئی کیا تفصیلات رہی ہیں اس کی. نہیں کچھ نہیں ہے، صرف کیا میں یہ کیا سب جود و عطا ہے اور سخاوت ہے ادارے کی اور سرکار کی کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا. اسلامک اسٹڈیز میں پہلا شخص تھا جسے یہ اعزاز حاصل ہوا. اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ صرف کیا میں حکومت ہند نے مجھے یہ ایوارڈ نہیں دیا، بلکہ حکومت کیا میں ترکمانستان نے بھی مجھے قلی قطب شاہ میڈل سے اس کے صدر نے باقاعدہ نوازا، جس کے لیے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. انجمن کیا میں جو طرح باقاعدہ کیا میں دوسرے ادارے ہیں جیسے انٹیگرل یونیورسٹی ہے یا ہنری مارٹن انسٹیٹیوٹ آف ہے تھیولوجی کا حیدرآباد کا، اس نے مجھے ڈاکٹر آف لٹریچر اور ڈاکٹر آف ڈیوینٹی کی ڈگری دی. اسی طرح جامعہ اردو نے مجھے دکتور ادب کی ڈگری دی. اس کے لیے میں ان سب کا شکر گزار ہوں. میں جانتا ہوں ان چیزوں کے لیے میں وہ نہیں ہوں مستحق، لیکن بہرحال خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے والی معاملی بات ہے، اور کچھ نہیں ہے. نہیں ڈاکٹر واسع صاحب، صحیح بات تو یہ ہے کہ جہان آپ کی خدمت کا قائل ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ آپ کی غیر معمولی خدمات ہیں اردو ادب کے تئیں، علم و ادب کے تئیں. یہ آپ کی غیر معمولی خدمات